الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے پیارے دوستو، عطا کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ لیکن ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں بنائی، مدینے والی مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی، اور یہ ہمارا بہت ہی اچھا نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مدینے والے مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ اور یہ بھی ہمیں ایک فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت بخشی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں۔ جو چیزیں ہم پر فرض ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ادا کرنی چاہیے، جیسے نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے اور زکوٰۃ دینا تم پر فرض ہو گیا، لازم ہو گیا، ضروری ہو گیا، اور مالدار ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اللہ پاک نے اور دولت دی کہ اس لائق آپ کو کر دیا کہ تم حج کر سکتے ہو، تو تم حج بھی کرو، اس لیے کہ تم پر حج کرنا فرض ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے، جو ہمیں 1 مہینے تک یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ پاک نے ہم پر فرض کر دی ہیں، جس میں کہ 2 تو ایسی ہیں کہ اس میں کوئی بھی نہ کوئی رقم لگتی ہے، نہ کوئی دولت لگتی ہے، صرف اور صرف انسان کو اپنا وقت نکالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان 2 فرضوں کو بنا پیسے خرچ کیے ہوئے ہمیں ادا کرنے ہیں، اس لیے کہ یہ ہم پر فرض ہیں۔ اور ہاں، اللہ پاک نے مالدار بنایا ہے، اللہ پاک نے بے شمار دولت دی ہے، تو آپ پر حج فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، ان کو بھی ادا کریں۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد میں ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا، پیدا ہونے کے بعد میں ہم نے اپنی نگاہوں سے یہ بھی جان لیا کہ ہم الحمدللہ مدینے والے مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا فضل فرماتا ہے جو اس کی راہ میں شہید ہوا، اللہ کی راہ میں جو قربان ہوتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنا بڑا فضل فرماتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ جیسے ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی ولی ہے، اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ حافظ قرآن ہے، جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو تو اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ اور کتاب میں آگے لکھا ہوا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون سے نبی؟ وہ نبی جن کے صدقے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت چمکی، وہ نبی جس کے صدقے میں وہ نبی جن کے صدقے میں فاروق اعظم کی عدالت چمکی، وہ نبی جن کے صدقے میں عثمان غنی کی سخاوت چمکی، وہ نبی جن کے صدقے میں مولا علی کی شجاعت چمکی، وہ نبی جن کے صدقے میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ملے ہوں، جن کے صدقے میں مولا علی، مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ملے ہوں۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی نے وہ نبی
نبی جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا۔ میں نے یہ پڑھا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا تحفہ شریعت نے ہمیں دے دیا۔ پیارے دوستو، گزارش ہے کہ ٹائم نکال کر کے کم سے کم 10 منٹ یا ہر ایک فرض نماز کے بعد 5 مرتبہ اگر ہم درود پاک بھی پڑھیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ہمارے دل کو بھی سکون ملے گا، اور اسی بہانے سے شریعت کا حکم جو ہے بالکل پکا اور سچا ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ حکم ہمیں ماننے ہیں۔ حق تھا، شریعت کا حکم حق تھا، حق ہے، اور صبح قیامت حق ہی رہے گا۔ ایک حدیث میں نے پڑھا کہ جو بندہ مومن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے فرشتے، اے نوری مخلوق، اب تو دریائے رحمت میں غوطہ لگا۔ پھر وہ فرشتہ دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے۔ جب وہ فرشتہ دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے اور رحمت نور سے جب وہ نکلتا ہے، لیکن وہ فرشتہ کتنا بڑا ہے، کتاب میں لکھا ہوا اس کا سر آسمان پر ہے اور اس کے قدم تحت الثری پر ہیں، ایک پر مشرق میں ہیں اور دوسرا پر مغرب میں ہیں۔ اتنا لمبا چوڑا، اتنا بڑا فرشتہ دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور وہ کب پیدا کر دیا جاتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کب پیدا کرتا ہے؟ جب کوئی بندہ مومن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے۔ پھر وہ رحمت دریا میں اللہ کی نور کی رحمت میں غوطہ لگاتا ہے۔ جب رشتہ دریائے رحمت سے جب نکلتا ہے اور اس کے پروں سے جتنے پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں، ہر ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پانی کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، اے ہمیں پیدا کرنے والے ہمارے مالک، اے خدائے پاک، اے اللہ تبارک و تعالی، تو نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس شخص نے میرے محبوب پر درود پاک پڑھا ہے، اب تم قیامت تک کے لیے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ یہ درود پاک کی برکت ہے پیارے دوستو۔ لیکن یہ میں نے ایک حدیث بتائی، اور شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت نے حکم دیا جو مدینے والے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے معاشرے کی خواتینوں سے بھی اور اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی اور تمام اپنے معاشرے کے لوگوں سے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اس لیے کہ نماز ہم پر فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کو ادا کریں، اور پھر ہر ایک نماز کے بعد میں 5 مرتبہ مدینے والے مصطفیٰ کے مدینے کو تصور میں لا کر کے مدینے والے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا دل بھی روشن ہوگا، دنیا بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہوگی۔ لیکن جب نمازوں کی پابندی ہوگی تو دنیا بھی روشن ہوگی، اور ہم جب نمازوں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، قبر میں بھی کامیاب رہیں گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہیں گے۔ تو گزارش ہے اپنے معاشرے کے لوگوں سے کہ ہمیں چاہیے، لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مدینے والے مصطفیٰ پر دل و جان سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔